السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں۔ بات پسند آئے تو لائک بھی کریں اور اپنے قلبی تأثر کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اب آپ کے سامنے جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاد حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قبلہ ہدایہ کا درس دیں گے۔ آپ ان کی گفتگو کو بغور سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ تَزَوَّجَ حُرٌّ امْرَأَةً عَلَى خِدْمَتِهِ إِيَّاهَا سَنَةً أَوْ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَهَا قِيمَةُ خِدْمَتِهِ۔ مسئلہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ کسی آزاد مرد نے کسی عورت سے نکاح کیا اور نکاح میں مہر بنایا 1 سال خدمت کرنا، کہا کہ میں اپنی بیوی کی 1 سال خدمت کروں گا، یہی میرا مہر ہے، یا قرآن کی تعلیم کو مہر بنایا، تو ایسی صورت میں شیخین کے نزدیک دونوں صورتوں میں مہر مثل واجب ہوگا، کہ اگر تعلیم قرآن کو مہر بنایا تب بھی، اور اگر خدمت زوجہ کو مہر بنایا تب بھی۔ اور امام محمد نے یہ فرمایا ہے کہ آزاد شوہر کی خدمت کی قیمت واجب ہوگی، آزاد شوہر کی خدمت کی قیمت، یعنی خدمت والی صورت میں اس کی قیمت جو ہوگی خدمت کرنے کی 1 سال، وہ قیمت واجب ہوگی۔ اور جو اس نے تعلیم قرآن کو مہر بنایا تو اس میں امام محمد بھی یہی کہتے ہیں کہ مہر مثل واجب ہوگا۔ یہ تو آزاد کا مسئلہ تھا۔ اب اگر کسی غلام نے عورت سے نکاح کیا اور اپنے آقا کی اجازت سے نکاح کیا اور مہر بنایا 1 سال خدمت کرنے کو، کہ یہ غلام شوہر اپنی بیوی کی 1 سال خدمت کرے گا، تو اب خدمت غلام کو مہر بنانا جائز ہے، یعنی غلام کے لیے 1 سال کی خدمت کو مہر بنانا جائز، اور عورت کے لیے مہر کے بدلے وہی 1 سال کی خدمت ملے گی، 1 سال کی خدمت۔ تو اب اس میں فرق کیا ہے کہ اگر آزاد نے خدمت زوجہ کو مہر بنایا تو مہر مثل واجب ہے، اور اگر غلام نے خدمت زوجہ کو مہر بنایا تو خدمت ہی واجب ہے۔ اسی کو مصنف اس مسئلے میں تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب یہ ہے کہ چاہے تو تعلیم قرآن کو مہر بنایا ہو یا خدمت کرنے کو مہر بنایا، چاہے تو وہ شوہر آزاد ہو یا غلام، بہر صورت وہی تعلیم قرآن اور خدمت زوجہ ہی اس کا مہر ہوں گی، وہی مہر ہوں گی۔ امام شافعی کی دلیل یہ ہے کہ جو چیز اس بات کی صلاحیت رکھتی ہے کہ اس کے بدلے میں شرط لگا کر عوض لیا جائے، جو چیز اس بات کی صلاحیت رکھتی ہے کہ اس کے بدلے میں شرط کے ساتھ عوض لیا جائے، تو وہ اس بات کی بھی صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ مہر بن جائے، مہر بھی بن سکتی ہے، تاکہ معاوضہ کے جو معنی ہیں وہ متحقق ہو جائیں۔ تو عقد نکاح چونکہ عقد معاوضہ ہے، تو جو چیز معوض بن سکتی ہے، یعنی اس کا عوض لیا جا سکتا ہے، تو وہ چیز عقد نکاح میں عوض یعنی مہر بھی بن سکتی ہے۔ اور جانتے ہیں کہ تعلیم قرآن اور خدمت ان دونوں کا عوض لیا جاتا ہے، یعنی تعلیم قرآن پر بھی عوض لیا جاتا ہے
اور خدمت پر بھی عوض لیا جاتا ہے، لہذا یہ دونوں عوض خود یعنی مہر بھی بن سکتے ہیں، دونوں یہ عوض بھی بن سکتے ہیں یعنی مہر بن سکتے ہیں۔ اور یہ بالکل ایسا ہی ہو گیا جیسے کہ کسی دوسرے آزاد مرد کی خدمت کو مہر بنایا۔ تو اگر نکاح کیا اور کہا ہم فلاں آزاد مرد کی خدمت کو مہر بناتے ہیں، تو اب ایسی صورت میں اس کی خدمت کو مہر بنانا یہ صحیح ہے اس کی رضامندی سے۔ یا کہا کہ نکاح کرتے ہیں اور مہر جو ہوگا وہ یہ کہ شوہر بیوی کی بکریوں کو چرائے گا، تو بکریوں کو چرانے کا بکریاں چرانا اس کو مہر بنانا صحیح ہے، چونکہ یہ صورتیں بالاتفاق جائز ہیں، لہذا تعلیم قرآن اور خدمت زوج کو مہر بنانا بھی صحیح اور درست ہوگا۔ تو امام شافعی نے یہی دلیل دی ہے کہ چونکہ جس چیز کے بدلے میں عوض لیا جا سکتا ہے وہ چیز خود بھی عوض بن سکتی ہے، لہذا ان کے بدلے میں جب عوض لیا جاتا ہے تو ان کو عوض بنانا بھی جائز ہے، جیسے کہ آزاد کی خدمت کرنا دوسرے آزاد انسان کی اور بکریوں کو چرانا وغیرہ۔ ہماری دلیل سنیں، ذہن حاضر رکھنا، امام اعظم کی دلیل یہ ہے کہ اب لنا سے کہہ کر مصنف نے دلیل ذکر کیا، لنا میں امام محمد بھی داخل ہے، امام محمد داخل ہے نسبت کرتے ہوئے تعلیم قرآن والے مسئلے میں، کہ تعلیم قرآن کی صورت میں وہ بھی چونکہ مہر مثل کے قائل ہیں، اس لیے لنا کی جو دلیل ہے یہ اس میں امام اعظم، امام ابو یوسف، امام محمد سب ہیں، اور امام محمد کا اختلاف تعلیم قرآن والے میں صورت میں ہے، اس کا ذکر آگے مصنف الگ سے فرمائیں گے۔ فرماتے ہیں ہمارے دلیل یہ ہے کہ مشروع و ابتغاء وضاء ہے مال کے ذریعے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، تو ابتغاء وضاء بالمال یہ مشروع ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ تعلیم قرآن یہ مال نہیں ہے، تعلیم قرآن مال نہیں، تو جب تعلیم قرآن مال نہیں تو پھر تعلیم قرآن مہر کیسے بن سکتی ہے؟ کہ مہر کے لیے تو مال ہونا ضروری ہے، وَأَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ فرمایا قرآن نے، اور بِأَمْوَالِكُمْ میں با الساق کے لیے ہے کہ بغیر مال کے تو نکاح ہوگا ہی نہیں، تو اب تعلیم قرآن کا مہر بننا صحیح نہیں چونکہ یہ مال نہیں۔ اسی طریقے سے منافع کا بھی مہر بننا صحیح نہیں ہے، منافع جیسے کہ آزاد اور مرد کا خدمت کرنا، تو آزاد شوہر کا خدمت کرنا یہ بھی چونکہ منافع ہیں اور منافع مال نہیں ہوتے، چونکہ تمول کے لیے ضروری ہے یعنی مال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دو زمانوں میں باقی رہے، اور منافع دو زمانوں میں باقی نہیں رہتے ہیں، لہذا جب منافع مال نہیں تو ان کا بھی مہر بنانا صحیح نہیں ہے۔ البتہ ہاں اگر غلام شوہر ہے تو غلام شوہر کا خدمت کرنا یہ ابتغاء بالمال ہے، ابتغاء بالمال ہے، اور خدمت غلام مال ہے، اس لیے کہ غلام انسان جب خدمت کرے گا تو گویا کہ اس نے اپنی گردن کو سپرد کر دیا ہے، اور غلام کا رقبہ چونکہ مال ہے، غلام کا رقبہ مال ہے، اور جب رقبہ مال ہے لہذا اس صورت میں اس کو مہر بنانا بالکل درست ہوگا چونکہ یہ مال ہے، اور آزاد چونکہ ایسا نہیں ہے کہ جب آزاد خدمت کرے گا تو وہ اپنی رقبہ کو سپرد کرے گا، اور آزاد کی رقبہ یہ مال ہے نہیں، اس لیے اس کو مہر بنانا درست نہیں ہوگا۔ تو چونکہ غلام کا خدمت کرنا ابتغاء بالمال ہے، اس کے رقبہ کے سپرد کرنے کو متضمن ہونے کی وجہ سے، اور غلام میں یہ معنی پائے نہیں جاتے چونکہ آزاد میں یہ معنی نہیں، چونکہ آزاد کی رقبہ مال نہیں ہے۔ اور ایک دوسری دلیل ہماری یہ ہے کہ خدمت کو مہر بنانا جائز نہیں ہے، وہ دلیل یہ ہے کہ اگر آزاد شوہر بیوی کی خدمت کرے، آزاد شوہر بیوی کی خدمت کرے، بیوی اس کی مستحق نہیں ہو سکتی عقد نکاح کی بنیاد پر، یعنی عقد نکاح کی بنیاد پر عورت اس کی مستحق ہو جائے کہ اس کا آزاد شوہر اس کی خدمت کرے، یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس بات میں قلب موضوع لازم آئے گا، قلب موضوع، اور قلب موضوع یہ ہے کہ عقد نکاح کا مقصد تو یہ ہے کہ بیوی خادمہ ہو اور شوہر مخدوم ہو،
شوہر مخدوم ہو۔ اب ایسی صورت میں کہ جب شوہر بیوی کی خدمت کرے گا تو اب عورت مخدومہ بن جائے گی اور شوہر خادم بن جائے گا، اور یہ بالاتفاق نکاح کے موضوع کے بالکل خلاف ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ خدمت کرے گا آزاد شوہر بیوی کی، اس میں قلب موضوع ہے، یہ لازم نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر آزاد دوسرے آزاد کی خدمت کر رہا ہے تب بھی تو خدمت کرنا لازم آئے گا، فرماتے ہیں اس کے برخلاف ہے، اس لیے کہ اگر شوہر کسی دوسرے آزاد کی خدمت کرتا ہے تو اس میں مناقضہ اور قلب موضوع نہیں ہے، چونکہ یہاں پر اب خادم اور مخدوم بننا لازم نہیں آئے گا، الٹ پلٹ ہونا لازم نہیں آئے گا۔ اور ایسے ہی غلام جب اپنی بیوی کی خدمت کرتا ہے تو اس میں بھی قلب موضوع نہیں ہے، اس لیے کہ معنی کے اعتبار سے وہ غلام بیوی کی نہیں بلکہ آقا کی خدمت کرتا ہے، چونکہ اس نے اپنے آقا کی اجازت سے نکاح کیا ہے، تو جب آقا کی اجازت سے نکاح کیا اور اس کی اجازت سے وہ اپنی بیوی کی خدمت کرتا ہے تو گویا کہ وہ ایسا ہے جیسے کہ اپنے آقا کی خدمت کرتا ہے، چونکہ اس کی اذن اور اس کے امر سے کر رہا ہے، اس لیے وہاں پر قلب موضوع نہیں ہوگا۔ اور رہا بکریوں کے چرانے والا مسئلہ، جو امام شافعی نے قیاس کیا کہ بکریوں کا چرانے اس کو مہر بنانا جائز ہے، فرماتے اس کے برخلاف بکریوں کا چرانا ہے، اس لیے کہ بکریوں کا چرانا یہ تو امور خانگی سے ہے، یہ خدمت نہیں ہے، کیونکہ شوہر کا بیوی کی بکریوں کو چرانا یہ خدمت کی قبیل سے نہیں ہے بلکہ یہ تو امور خانہ داری سے ہے، اور جب بکریاں چرانا خدمت کی قبیل سے نہیں تو اس کو مہر بنانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہ کہا ہے کہ مبسوط کی ایک روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ بکریاں چرانے کو بھی مہر بنانا یہ درست نہیں ہے۔ اتنے کا ترجمہ لگا لیں۔ اب امام محمد کی جو دلیل ہے اس بارے میں کہ تعلیم قرآن کو مہر بنانا تو جائز ہے لیکن مہر مثل ہوگا، اور خدمت زوج والی صورت میں اس کی قیمت واجب ہوگی، امام محمد کی جو دلیل ہے وہ آگے آتی ہے، پہلے اس کا ترجمہ لگا لیں۔ فرماتے وَإِن تَزَوَّجَ حُرٌّ امرأةً، اور اگر نکاح کیا آزاد نے عورت سے علی خدمتہ ایہا سنۃ، 1 سال آزاد شوہر کے بیوی کی خدمت کرنے پر، او علی تعلیم القرآن، یا اس کو قرآن سکھانے پر، فلہا مہر مثلہا، تو اس کے لیے مہر مثل لازم ہے۔ وقال محمد، اور امام محمد نے فرمایا لہا قیمت خدمتہ، اس کی خدمت کی قیمت واجب ہوگی۔ وَإِن تَزَوَّجَ عَبْدٌ امرأةً، اور اگر نکاح کیا غلام نے کسی عورت سے بِإِذْنِ مولا، اپنے آقا کی اجازت سے، علی خدمتہ سنۃ، اس کے 1 سال خدمت کرنے پر، جائز ہے، وَلَهَا خدمتہ، اور اس کے لیے خدمت ہی واجب ہے۔ وقال شافعی، اور امام شافعی نے فرمایا لَهَا تعلیم القرآن، اس کے لیے قرآن کی تعلیم ہے، والخدمت فی الوجہین، اور دونوں صورتوں میں خدمت ہے، یعنی چاہے شوہر آزاد ہو یا غلام۔ لأن سے دلیل ذکر کرتے ہیں، لأن ما يصلح اخذ العوض عنہ بالشرط، اس لیے کہ ہر وہ چیز جو صلاحیت رکھتی ہے کہ اس کے بدلے عوض لیا جائے شرط لگا کر، یصلح مہرا عنده، وہ مہر بننے کی صلاحیت رکھتی ہے امام شافعی کے نزدیک۔ لأنہ بذالک تتحقق المعاوضۃ، اس لیے کہ اس سے معاوضہ متحقق ہو جاتا ہے۔ وصار، اور یہ ایسے ہی ہو گیا، کما اذا تزوجها علی خدمت حر آخر برضا، جیسے کہ اس عورت سے نکاح کیا دوسرے آزاد کی خدمت کرنے پر اس کی رضامندی سے۔ وعلی رعی الزوج غنمها، اور شوہر کے بیوی کی بکریاں چرانے پر نکاح کیا۔ ولنا، اور ہماری دلیل، ان المشروع، کہ مشروع انما هو الابتغاء بالمال، وہ ابتغاء بالمال ہے، والتعلیم لیس بمال، اور تعلیم یہ مال نہیں، وکذالک المنافع علی اصلنا، اور ایسے ہی منافع ہماری اصل پر یہ مال نہیں۔ وخدمت العبد ابتغاء بالمال، اور غلام کا خدمت کرنا یہ ابتغاء بالمال ہے، لتضمنہ تسلیم رقبتی، اس کے رقبہ کو تسلیم کرنے کے متضمن ہونے کی وجہ سے، اور اس کی رقبہ مال ہے۔ ولا کذالک الحر،
اور آزاد ایسا نہیں کہ اس کی رقبہ مال نہیں۔ وَلِأَنَّ خِدْمَةَ الزَّوْجِ الْحُرِّ لَا يَجُوزُ اسْتِحْقَاقُهَا بِعَقْدِ النِّکاح، اور اس لیے بھی کہ آزاد شوہر کی خدمت کا استحقاق، خدمت کا مستحق ہونا عورت کے لیے جائز نہیں عقد نکاح کی بنیاد پر، لما فیہ من قلب الموضوع، اس لیے کہ اس میں قلب موضوع لازم آئے گا، بخلاف خدمت حر آخر برضا، برخلاف اس کی رضامندی سے دوسرے آزاد کی خدمت کرنے کے، لأنہ لا مناقضہ، اس لیے کہ اس میں مناقضہ اور قلب موضوع خادم اور مخدوم بننا لازم نہیں آئے گا۔ وبخلاف خدمت العبد، اور بخلاف غلام کی خدمت کے، لأنہ یخدم مولا، اس لیے کہ وہ اپنے آقا کی خدمت کرتا ہے، معنی حیث یخدمها بإذنہ و امری، کہ وہ عورت کی خدمت کرتا ہے اس کے اذن اور اس کے امر سے، تو گویا کہ وہ اس کے اذن سے جب خدمت کر رہا ہے تو وہ آقا کی ہی خدمت کر رہا ہے۔ وبخلاف راعی الاغنام، اور بخلاف بکریوں کے چرانے کے، لأنہ من باب القیام بامور الزوجیہ، اس لیے کہ یہ امور زوجیت کو قائم کرنے کے باب سے، خدمت سے نہیں، فلا مناقضہ، تو کوئی مناقضہ نہیں ہے۔ علاوہ اس کے انہ ممنوع فی روایت، کہ ایک روایت میں اس کو بھی مہر بنانا ممنوع ہے، یعنی راعی غنم کو بھی مہر بنانا ممنوع ہے۔ ثم علی قول محمد تجب قیمت الخدمت، اب یہاں سے امام محمد کی جو دلیل ہے خدمت کے واجب ہونے کے بارے میں اس کو ذکر فرماتے ہیں، فرماتے ہیں خدمت کی قیمت واجب ہوگی، اس لیے کہ مسمہ جو ہے خدمت نا، یہ مال ہے، خدمت مال ہے، لیکن چونکہ وہ مال کو سپرد کرنے سے عاجز ہے، چونکہ اگر مال کو سپرد کرے گا تو مناقضہ یعنی شوہر کا خادم ہونا لازم آئے گا، لہذا اب یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ کسی نے نکاح کیا غیر کے غلام پر، تو غیر کے غلام پر اگر نکاح کیا ہو تو ایسی صورت میں اس کی قیمت واجب ہوتی ہے، ایسی یہاں پر قیمت واجب ہوگی۔ ثم علی قول محمد، پھر امام محمد کے قول پر تجب قیمت الخدمتی، خدمت کی قیمت واجب ہوگی، لأن المسمى مال، اس لیے کہ مسمى یعنی خدمت مال ہے، الا انہ عجز عن تسلیم، مگر یہ کہ وہ سپرد کرنے سے عاجز ہے، لمکان المناقضہ، مناقضہ کے ہونے کی بنیاد پر، فصار کالتزوج علی عبد الغیر، تو یہ ایسی ہو گیا جیسے کہ غیر کے غلام پر نکاح کرنا۔ وعلی قول ابی حنیفہ و ابی یوسف، اور امام ابو حنیفہ اور امام ابی یوسف کے قول پر یجب مہر المثل، مہر مثل واجب ہے، لأن الخدمت لیست بمال، اس لیے کہ خدمت مال نہیں ہے، اذ لا یستحق فیہ بحال، اس لیے اس کا کسی حالت میں بھی استحقاق نہیں ہو سکتا۔ فصارہ کتسمیۃ الخمر والخنزیر، تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ خمر اور خنزیر کا ذکر کرنا، یعنی جیسے کہ شراب کا مہر بنانا، خنزیر کا مہر بنانا، تو اس صورت میں مہر مثل ہوتا ہے، ایسے یہاں پر بھی مہر مثل واجب ہوگا۔ وَهَذَا لِأَنَّ تَقَاوُمَهَا بِالْعَقْدِ لِلضَّرُورَةِ، اب اس سے ایک اعتراض کا جواب دیتے ہیں، اعتراض یہ ہے کہ اناف میں سے شیخین نے خدمت کو مہر بنانے کی صورت میں مہر مثل واجب کیا ہے نا، اور یہ کہا ہے کہ آزاد کی خدمت کرنا یہ متقوم نہیں ہے، لیکن اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر آزاد کی خدمت مال متقوم نہیں تو پھر آزاد کو اجارے پر دینا کیسے درست ہو سکتا ہے، حالانکہ آزاد انسان کو کرائے پر اور اجرت پر لیا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اس کا عقد اجارہ میں متقوم ہونا یہ ضرورتاً ہے، ضرورت کی بنیاد پر ہے، لوگوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے ہے، ورنہ تو آزاد انسان کی خدمت یہ متقوم نہیں ہے۔ فرماتے وہذا لأن تقومها، اور یہ اس لیے کہ اس کا متقوم ہونا عقد اجارہ میں ضرورت کی بنیاد پر ہے، لوگوں کی حاجت کی بنیاد پر ہے۔ فإذا لم يجب تسلیمه في العقد، تو جب اس کا سپرد کرنا عقد میں واجب نہیں ہے، لا يظهر تقومه، تو اس کا متقوم ہونا ظاہر نہیں ہوگا، فيبقى الحكم على الاصل، تو حکم باقی رہے گا اپنی اصل پر، وهو مہر المثل، اور وہ مہر مثل ہے۔